بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج وزیر اعظم پاکستان پہلی بار جب سے وزیر اعظم بنے وہ GHQ پہنچے اور وہاں پر عسکری حکام کے ساتھ طویل ان کی ملاقات ہوئی، ان کو بریفنگ دی گئی۔ 8 گھنٹے طویل ان کی وہاں موجودگی ہوئی ہے GHQ میں۔ اس پر ہم غور کریں گے۔ بعد میں ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ دنیا بھر کی جیلوں میں جو قید پاکستانی ان کی تعداد ہے کیا۔ سینٹ کے اجلاس میں اس حوالے سے بڑے ہوشربا انکشافات کیے گئے ہیں، بالخصوص خلیجی ممالک میں جو پاکستانی قید ہیں اس بارے میں کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم DPO پاک پتن کی معطلی کا معاملہ بھی زیر بحث لے کے آئیں گے، کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا از خود نوٹس لے لیا اور کل ہی اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ اور DPO جو معطل ہوئے رضوان گوندل صاحب، انہوں نے جو تحقیقاتی کمیٹی پہلے سے پنجاب سرکار نے بنا رکھی تھی اس کی بھی آج اپنا ایک ریٹن بیان جمع کرایا، جس میں وہ اپنے موقف پر قائم ہے جو پہلے دن سے وہ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صدارتی انتخاب کی کچھ بات ہوگی اور اورنج لائن ٹرین کا ذکر کریں گے، کیونکہ آج چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ منصوبے کو جو انجینئرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگلے سال یہ 11 ماہ بعد یہ پہلی ٹرین جو ہے اورنج وہ چلے گی۔ امریکی وزیر خارجہ کی کال، اس کے بعد جو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں کشیدگی آئی، اس پر دفتر خارجہ کا واضح بیان آ جایا کہ اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور پھر NRO کیس جس کا ہم نے کل ذکر کیا، 2 سابقہ صدور کے بیان حلفی مسترد ہوئے۔ جو پٹیشنر ہیں اس کیس میں فیروز شاہ گیلانی ایڈوکیٹ، ان کی زبانی سنیں گے کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں سپریم کورٹ سے اور کل سپریم کورٹ میں ہوا کیا تھا۔ لیکن ان سب موضوعات سے ہٹ کے ان سب سے بڑا موضوع اور اہم موضوع آج یوم شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس بارے میں آپ سے کچھ سننا چاہیں گے۔ ان کا چہرہ لکھا ہے میں نے، تو زیارت جی عثمان ابن عفان، پیکر شرم و حیا، بندہ تسلیم و رضا، صاحب جود و سخا، کیا بات، ایک اولین مسلمان، وہ جو سب سے پہلے جو ایمان لائے ان لوگوں میں سے ایک تھے۔ اس کی بھیڑیں بے شمار، اس کے اونٹ قطار اندر قطار، وہ سب سے بڑا سرمایہ دار، اور اس کا سرمایہ اسلام کا صاحبان، اس کی تجارت عاقبت کا سامان، اس کی دولت اہل فقر پر مہربان، ان کی ہر مشکل آسان، کوتاہ قامت نہ طویل القامت، ہوا قد پر موزونیت قربان، بھورے اور گھنے بال، نازک خد و خال، داڑھی گھنی اور لمبی، رنگ گندمی، پیشانی چوڑی، شانے کشادہ، سینہ چوڑا، گوشت سے بھرا، چہرہ روشن، مثال کہکشان، جیسے ابراہیم بلند مرتبت عالی شان، حسن اس پہ نازاں، چاند اس پہ قربان۔ کہتے ہیں ان کی مشابہت جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی، کہ اس کی عزت دختران نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں جو ہیں ان کے نکاح میں آئیں، اس کی عزت دختران نبی، اس کا گھر 7واں آسمان، کسی اور کی کہاں یہ شان، اصحاب نبی کے درمیان، اس کی صورت ایمان اور اس کی سیرت ایمان کی ترجمان، وہ سفیر آقائے دو جہان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ اور پھر جب معلوم ہوا کہ انہیں کفار نے گرفتار کر لیا مکہ نے، تو ان بیعت لی، اپنا ہاتھ جو ہے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ سفیر آقائے دو جہان، اس کی جان رسول خدا کو عزیز جان، یہ اس وقت انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہاتھ نبی کا ہاتھ، وہ باعث بیعت رضوان، اس کی بخشش پر گواہ خود رسول آخر الزمان، پیشین گوئی کی اشرہ مبشرہ صحابی جو ان کو حضور نے فرمایا کہ بخشے ہوئے ہیں، ان میں یہ بھی شامل تھے حضرت عثمان۔ اس کا چناؤ جمہوریت کا نشان، کیونکہ وسیع تر لوگوں نے ان کی حمایت کی تھی، جو حضرت عمر نے ایک کمیٹی قائم کی تھی خلیفہ کے انتخاب کے لیے، تو بہت بھاری اکثریت تھی، انہوں نے کہا کہ عثمان کو ہونا چاہیے۔ اس کی خلافت جمہور کی ترجمان، اس کا نام سب کے نوک زبان، اس کے حامی کاروان در کاروان، اس کی حکومت مادر مہربان،
اس کے لشکر مرگ دشمنان، اس کا پرچم شام تا خراسان، جو فتوحات ہوئی، جو پھیلا اسلام، اس کا عہد کثرتوں عشرتوں کا سامان، اس پر عفو و درگزر حیران، اس کے مقابل اشخاص بدگمان. یہ ان کو بہت معاف کرتے تھے، نرم دل تھے، اور یہی کمزوری بن گئی. اور اسی سے جو سرکش تھے وہ ان کو حوصلہ ملا. وہ اٹھا اتحاد کا نشان. اس کے بعد منتشر مسلمان، اس کی شہادت مظلومیت کا عنوان اور فتنہ ہے نو کا سامان. اس کے خون سے رنگین حرم کی داستان، دوران تلاوت لی اس کی جان. قرآن پڑھ رہے تھے جب باغی حملہ آور ہوئے. یہ قہر الحفیظ الامان، وہ جامع القرآن قاری نظر آتا تھا، حقیقت میں تھا قرآن، اور آیا ہے سورہ رحمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا بات ہے سر، کمال یہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی ہے کہ آپ نے چاروں خلفائے راشدین کے چہرے لکھ رکھے ہیں. اور مجھے یاد ہے حضرت علی کا بھی آپ نے چہرہ پڑھ کے سنایا تھا، ابھی حضرت ابوبکر صدیق کا بھی رسول اللہ کا چہرہ لکھنا ہے. مطلب یہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد توفیق دے تاکہ وہ بھی ہم اسی پروگرام میں نشر کریں. سر اب آ جاتے ہیں اپنے موضوعات کی جانب. ظاہری بات ہے دنیا داری بھی کرنی ہے. آج ہی بڑی طویل ملاقات ہوئی یہ کہ اب میرے کالم ہیں بہت سے جو میرے پاس نہیں ہیں، بہت سے رسالے ہیں زندگی کے، قومی ڈائجسٹ، وہ ٹٹولنے پڑیں گے پھر. اب جو ہمارے قارئین ہیں ان میں سے بہت سو کے پاس تو محفوظ ہے، تو میں ان کو دیکھتا ہوں اگر کوئی ان کے پاس ہو وہ رابطہ کریں اور پرانے پرچے جو ہیں ہمیں عنایت کر دیں ہدیتاً، یا کاپی کروا دیں، ہم ان کو اس کی قیمت ادا کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ان کی جو چلیں جی یہ اعلان ضرور سن لیں، اس سے فائدہ ہوگا. شامی صاحب آج وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جی ایچ کیو گئے ہیں اور وہاں پر صبح 10 بجے وہ پہنچے اور ابھی شام 6 بجے وہاں سے واپس روانہ ہوئے. مجموعی طور پر 8 گھنٹے وہاں پر انہوں نے قیام کیا. بڑی طویل ان کی وہاں ملاقات ہوئی ہے، بریفنگز انہیں دی گئی ہیں، بڑی طوالت کا اختیار کر گئیں. وہ ان کے ہمراہ وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات اور وزیر مملکت برائے داخلہ بھی تھے. اور دوسری جانب سے ظاہری بات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے. بات تو یہ کی جاتی ہے جی کہ اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں پاکستان کو درپیش اور سیکیورٹی کو جو مجموعی صورتحال ہے اس بارے میں وزیر اعظم کو بریف کیا گیا، لیکن ظاہری بات ہے ان لینتھ چیزوں پر گفتگو کی گئی ہوگی. ظاہر ہے کہ دیکھیں اگرچہ کہ ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب تھے نا، جب انہوں نے پہلی اپنی بریفنگ جو دی اور خطاب کیا پریس کو، اب جب وزارت خارجہ میں پہنچے تو انہوں نے ایسے کر کے کہ یہاں بنے گا خارجہ پالیسی، وزارت خارجہ ہی میں بننی چاہیے خارجہ پالیسی. لیکن ظاہر ہے کہ جو ہماری دفاعی فورسز ہیں ان کا انپٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی کئی طویل میٹنگز ہو چکی، اس سے پہلے بھی بینظیر بھٹو بھی گئیں جب وہ ٹوپی اتار لیتے تھے اور سلوٹ نہ کرنا پڑے. یہ بھی ایک بڑی مسائل رہے ہمارے. اور اب دیکھیں ایک زمانہ یہ تھا کہ وزیر اعظم جو تھا بہت طاقتور تھا. یعنی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو 1973 کا دستور بنایا اس میں وزیر اعظم اتنا طاقتور تھا کہ صدر کے جاری کردہ کسی فرمان پر جب تک اس کے کاؤنٹر سگنیچر نہیں ہوتے تھے اس وقت تک وہ فرمان جاری نہیں ہوتا تھا. کیونکہ صدر جو تھا اس سے بہت ڈرتے تھے لوگ، کیونکہ تاریخ میں پاکستان کی صدارت کے منصب پہ فائز رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے اقدامات کی وجہ سے بڑا ڈی سٹیبلائز ہوتی رہی گورنمنٹ. تو اب انہوں نے اختیارات سارے چھین لیے. اب یہ تو ایسا ہوا کہ کہتے تھے کہ جناب وہ لوگ کہتے تھے کہ غسل خانے میں جاتے ہوئے بھی صدر اجازت لیتا تھا وزیر اعظم سے کہ جناب میں غسل خانے میں چلے جاؤں. تو فضل اللہ چودھری صاحب جو تھے وہ صدر تھے اور بڑا اس میں سزم ظریفی یہ تھی کہ ایک لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا دیواروں میں کہ فضل اللہ چودھری کو رہا کیا جائے، ان کو قید کر لیا گیا. اس کے بعد پھر 1977 کا بحران پیدا ہوا تو خیال ہوا کہ صدر کے پاس کوئی اختیارات ہونے چاہیے جب وہ اس بحرانی کیفیت میں اقدام کر سکے. پھر دستور ترمیم ہوئی، صدر کو جو مسلح افواج ہیں ان کے سربراہ مقرر کرنے کا اختیار مل گیا. گورنر وہ اپنی ثوابدید پر مقرر کر سکتا تھا اور پھر اسمبلی بھی تحلیل کر سکتا تھا. اب صدر نے پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق سے معاملہ شروع ہوا، غلام اسحاق خان، فاروق لغاری،
انہوں نے پھر اس طریقے سے یہ اختیار استعمال کیے اور اسمبلیاں تحلیل کی 58-2 بھی، اور وزیر اعظم کا اس طرح ناطقہ بند کیا کہ اب اس اختیار کے خلاف رد عمل پیدا ہوا. کہا بھائی صدر سے یہ واپس لو، کیونکہ یہ تو جو سانجے کی ہنڈیاں تو چوراہے میں پھوٹ رہی ہے. صدر سے وہ اختیارات واپس لیے گئے اور وہ پھر اس کو ایک اور پھر آئے آصف علی زرداری صاحب. پھر آئے جناب پرویز مشرف صاحب آئے، پھر انہوں نے دوبارہ وہ اختیارات بحال کر لیے، پھر دوبارہ ان سے واپس لیے گئے، یعنی زرداری صاحب کے دور میں. تو اب صدر کا عہدہ جو ہے وہ ایک ویسا ہی عہدہ ہے جیسے ملکہ برطانیہ ہوتی ہیں یا جیسے صدر ہے ہمارا بھارت کا. اب ہمارے کئی دوست کہتے ہیں پاکستان میں تو دانشوروں کو یہ اجازت ہے کہ وہ ہر نقطہ جو ہے اس کو زیر بحث اب کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں صدر کا منصب ہی نہیں ہونا چاہیے. تو کیا جب صدر کے پاس اختیار نہیں ہے ریاست کا کوئی علامتی تو بھائی صدر کا بھائی منصب نہیں. اور کہتے ہیں اتنے پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ملکہ برطانیہ پر کتنا خرچ ہوتا ہے، انڈیا کا صدر ہے اس پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، جہاں بھی پارلیمانی نظام حکومت ہے، اور آپ جاپان میں تو بادشاہ ہے. تو ان سب یہ جو ایک سمبولک معاملہ ہے. صدر جو ہوتا ہے اختیار صرف وہی نہیں ہوتا جو قانونی ہوتا ہے، ایک روحانی اختیار بھی ہوتا ہے، اخلاقی طاقت بھی ہوتی ہے. تو صدر کی شخصیت جو ہے وہ اس کی ایک اخلاقی طاقت ہوتی ہے. جب وہ لوگوں پہ جاتا ہے، ملتا ہے، صدر ایسا ہونا چاہیے جو بات کر سکے، جو اپنا ایک ترجمانی کر سکے اپنی واپس آئے ریاست تھے ملاقات کی طرف. تمہارا جیسے کہ انڈیا میں آپ دیکھیے رادھا کرشنن، پنڈت رادھا کرشنن، راجندر پرساد، پرناب مکھرجی، بڑی، اور پھر عبد الکلام، بہت بڑے صدر، قدآور لوگ، بڑے ہی یعنی بڑے سرد و گرم چشیدہ. پاکستان میں اس پائے کے صدر ہم نے کم بنائے ہیں. ہمارے یہاں وزیر اعظم بے اختیار صدر سے بھی ڈرتا رہتا ہے. لیکن اب عارف علوی صاحب میدان میں ہیں اور اس کے بعد انہی کا کیونکہ معاملہ تو اب انہی کا مقابلہ میں اس پہ آتا ہوں ذرا. یہ دو آدمیوں سے ہونا ہے تو اس کو بھی نبیڑ دے ساتھ. نہیں میں یہ واپس اب واپس آ جائیں. نہیں، اس کی وجہ ہے کہ یہ دیکھیے اتنی طویل ملاقات ہوئی. اچھا اب یہ ملاقات جو ہے دیکھیے اصل میں ایک بات تو ہے بڑی حقیقی کہ نواز شریف صاحب کے درمیان اور ہماری فوجی قیادت کے درمیان یہ والی بات ایک فاصلہ رہا ہے. اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو بھی مقرر کیا. ایک زمانہ تھا صدر مقرر کرتا تھا اپنی ثوابدید پر. پھر جب وزیر اعظم کے پاس اختیار آیا تو نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف صاحب کو اپنی ثوابدید کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا اور پھر ان کے جناب مارشل ان کو برطرف کیا. پھر اس کے نتیجے میں ماشاء اللہ لگا. اب بھی یہ جو ٹینور گزرا ہے ان کا، 2 چیف آف آرمی اسٹاف انہوں نے مقرر کی مرضی سے. جنرل راحیل شریف بھی انہوں نے مقرر کیا، جنرل باجوہ صاحب بھی مقرر کیے. لیکن دونوں جو ہیں ان سے ان کا معاملہ جو ہے وہ خوشگوار نہیں رہا. سر یہ میں کچھ تصاویر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ تصاویر اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں اس بحث میں کہ آغاز جو ہے فاصلوں کا شاید ان تصاویر کی وجہ سے ہوا. وہ دکھا دیجیے گا. یہ دیکھ لیں ذرا کہ جب وہ تو بے شمار کہانی ہے. جی ہوگی لمبی تفصیل، لیکن میں نواز شریف صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے. وہ کہتے ہیں ان کی کسی وزیر اعظم سے نہیں بنی، وہ دوسرے کہتے ہیں ان کی کسی چیف آف آرمی اسٹاف سے نہیں بنی. یہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تو جو پہلی ملاقات کرنے وہ نواز شریف صاحب سے آئی پرائم منسٹر آفس میں، تو یوں ان کی ملاقات ہوئی کہ ایک میز کے سامنے ایک کرسی تھی. اچھا بہرحال اس پہ بہت تنقید بھی کی گئی تھی. اب جب وزیر اعظم بنے جناب عمران خان صاحب تو ان سے ملنے جب گئے یہی آرمی چیف یعنی جنرل باجوہ صاحب، تو پھر کیسے ملے یہ دیکھ لیں آپ. یہ بھی ایک مناظر ہے اور یہ جو تصویر ہے یہی ہم عمومی طور پر دیکھتے رہے. ایک مناظر نہیں، ایک منظر. یہی منظر ہم دیکھتے رہے ماضی میں بھی کہ جب بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی آرمی چیف کی تو کچھ ایسی ہی سیٹنگ ارینجمنٹ کے تحت. اصل میں نواز شریف صاحب کے ذات یہ جو پرسنل سٹاف ہے نا اس پہ کوئی غیر ذمہ دار عناصر گھس آئے تھے اور انہوں نے ایک بہت بدمزگی پیدا کی اس حوالے سے. لیکن اب بہرحال ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس وجوہات کو جب چھوڑیے، عملاً بات یہ ہے کہ اب فوج اور سیاسی قیادت جو ہے ایک پیج پر ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے. ہم اس کی وجوہات میں، اسباب میں، پرانے ماضی کے معاملات میں نہیں جاتے، اس کو کسی پھر کریں گے. عملاً اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اور ان کے اور جنرل باجوہ کے درمیان
कोई इंस्टीट्यूशनल फासला नहीं है। तो फिर सर ये तो इससे तो तवक्कुआत का ग्राफ और बढ़ जाएगा, इसलिए कि चूंकि कोई मामला गलत नहीं है, तमाम तर एतमाद है, मौजूद है, एक पेज पे है, अब तो आप डिलीवर करके दिखाएं। अब उनको डिलीवर करके दिखाना चाहिए। अब अगर वो इसी में उलझ गए, उनकी जो ये सोशल मीडिया की टीम है वो हेलीकॉप्टर में उलझ चलें उस पे आ गई, जाते वज़ीर हैं। आज़म हाउस के खर्चे में उलझ गए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं चूंकि चुनाचे उनकी नज़र हो जाएगा सारा मामला, और गुडविल जो है एक ज़ाया होगी। तो एक बड़ी अच्छी खबर है जो आज आई है, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तानी रियासत को बड़े चैलेंज दरपेश हैं सर, बेपनाह चैलेंजेस, हत्ता कि आज की मुलाकात के दौरान एक मौके पर तो खान साहब बड़े संजीदा हो गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो थ्रेट लेवल है, जो ख़तरात हैं, उससे बेहतर खबर तो फ़ौज के पास ही है। जब वो आगाह करें अपने वज़ीर-ए-आज़म को, तो हम तो बाहर बैठे तो एंटिसिपेट सिर्फ करते हैं, क़यास रही कर सकते हैं, लेकिन जब बंदा हकीकत और सूरत हाल से वाकिफ़ होता है वज़ीर-ए-आज़म बन के, तो फिर उसको परेशानी ज़रूर। लेकिन लगता यूँ है कि इमरान खान साहब के गिर्द भी ऐसे कुछ अनासर ज़रूर मौजूद है। अभी जो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा हैं, जब उनसे उनको मुबारकबाद का फ़ोन किया, उसकी जो तफसील हमारी वज़ारत ख़ारजा ने जारी की, और उसके बाद फिर हमारे शाह महमूद कुरैशी ने ये ब्रेक के बाद कर लें इस बात उस पे, पर ब्रेक ले लें। इसरार किया। मैं करता हूँ सर बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ब्रेक से पहले आपने वो मौजू छेड़ दिया था जो हम 2-3 रोज़ से कोशिश कर रहे थे कवर कर लें। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, 55 रुपये फेयर लेटर किराया उसका बनता है, प्रोटोकॉल का मामला उस्मान बुज़दार साहब का हो या दीगर वज़रा या वज़रा आला का हो, फिर फयाज़ुल हसन चौहान साहब भी अब एक मामलों में से एक मामला बन गए हैं, खुद ही, हमने तो नहीं बनाया, तो अब बात उस पर कर ही लेते हैं, आज टाइम है। ये इदराक और एतराफ़ क्यों नहीं किया जाता सरकार की जानिब से कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और ये वज़ीर आला पंजाब हैं, और इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इतनी गाड़ियाँ लाजिम हैं? पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब बनी गाला में इस वक्त क़याम पजीर है जी, और वहाँ से वो आ रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस, और कहा जाता है कि वो आ रहे हैं 2 बार। अब मुझे एक बात बताइए कि जब वज़ीर आज़म हाउस इस काम के लिए बना है कि वज़ीर आज़म वहाँ रहे जी, तो ये खबर आई थी कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी के घर पे रहेंगे। मिलिट्री सेक्रेटरी के घर पे रहे या वज़ीर आज़म के अपने घर पे रहे, उस बस्ती के अंदर रहे जिसका नाम वज़ीर आज़म हाउस है। जी हाँ। वो एक बस्ती है जी बाकायदा। जी हाँ, ये कौम का पैसा लगा है, इस मकसद के लिए वो बनाई गई है। अब खान साहब क़याम क्यों कर रहे हैं बनी गाला में, और वहाँ से 2 दफ़ा क्यों आना पड़ता है उनको और जाना पड़ता है वहाँ? ये बात इंतहाई नामुनासिब है। हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि ये जो ये हुकूमत, यानी वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, उनको उनकी सरकारी रहायशगाह के अलावा कहीं ठहरने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और अगर वो कहीं ठहरे तो उनको कोई सिक्योरिटी वहाँ प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी है, एक फिर प्राइवेट घर है आपका, उसकी सिक्योरिटी है। वज़ीर-ए-आज़म जहाँ भी जाएंगे सिक्योरिटी तो देना पड़ेगा। नहीं, वो क्यों तो अपने कायदा है ना सर। ओ भाई, क्यों अपने घर पे क्यों रहे, जाती घर पे क्यों रहे? अभी तो घर से दफ्तर में आने पे खर्चा हो रहा है, आप आके वहां रहिए जो वज़ीर आज़म हाउस ये है। भी एक मुनासिब, बहुत अच्छी तजवीज़ है कि वहाँ रहे, खर्चा ही नहीं होगा। और जहां जाएं, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर पे जाना हो तो वहां जाएं। देखिए, पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी है, एक वसी मुल्क है। अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को हम ये कहें कि उन्होंने हर जगह ट्रेन पे जाना है या टैक्सी पे जाना या है, टैक्सी पे जाना है या कार पे जाना और है, उस मुल्क में हम बात करें जब दहशतगर्दी का सामना जैसे वो सारी मसाइल, लेकिन आप वक्त की भी कोई कीमत है ना। अब अगर वज़ीर आला ने जाना है तो वो खबर आपको दें, ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे GHQ किया और वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा है। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों, पेशा वाराना महारत को भी सराहा, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने GHQ का दौरा किया है और वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा है। वज़ीर आज़म ने पाक फौज के ऑपरेशनल तैयारियों, पेशा वाराना महारत को भी सराहा, और वज़ीर आज़म इमरान खान
نے کہا کہ پاکستان کو بیرونی اور اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے. تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دورہ کیا ہے GHQ کا. اس دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے. تفصیلات جان لیں گے دنیا نیوز کے نمائندہ محمد عمران سے. جی عمران بتائیے گا. جی بالکل، اس حوالے سے وزیر اعظم نے بڑی اہم گفتگو کی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے پاکستان آرمی کی جہاں پیشہ ورانہ امور اور آپریشنل تیاریوں اور پاکستان آرمی کی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں قربانی ہے ان کو سراہا. وزیر اعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ایک مشترکہ سوچ کے ساتھ، قوم کی حمایت کے ساتھ ان چیلنجز پر قابو پا لیا جائے گا. وزیر اعظم نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ پاکستان آرمی کی تمام استعداد کار اور صلاحیتیں بڑھانے کے حوالے سے تمام ریسورسز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں گے، مہیا کیے جائیں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ انشاءاللہ ابھرے گا، اور بین الاقوامی برادری کے اندر بھی پاکستان جو ہے وہ ریلیونٹ رہتے ہوئے مثبت انداز میں آگے بڑھے گا. چیف آف آرمی اسٹاف نے وزیر اعظم کے پاکستان آرمی کے اوپر اعتماد پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے چیف آف آرمی اسٹاف کا اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان کی قوم کی توقعات کے مطابق آرمی جو ہے وہ ڈیلیور کرتی رہے گی. وزیر اعظم کو مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی، خصوصی طور پہ جو اندرونی سیکیورٹی اور بیرونی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، اس کے علاوہ آپریشن رد الفساد کے حوالے سے، کراچی کی سچویشن اور خوشحال بلوچستان پروگرام کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی. ٹھیک ہے، شکریہ محمد عمران. جو مناسب لگتا ہے انہیں قانون، آئین اور مذہب کے مطابق جانے دیں. اس بات کا تعلق ہے اخلاقی معاملات میں جو وہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے مکمل طور پر ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اخلاقیات کا تو ہر قیمت پر ان کا تحفظ ہونا چاہیے، اور کسی یہ ٹیلی ویژن چینل کو، کسی فلم کے پروڈیوسر کو، کسی پروموٹر کو اجازت نہیں مل سکتی کہ لوگوں کے اخلاق جو ہے ان سے خراب کرے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ تماشے لگائے ننگے پن کے، اور یہ ننگا پن جو ہے اس کو ہر قیمت پر روکنا ہے. اب کنٹرول کریں، کلچر کی وزارت بھی ان کے پاس ہے، ان کو چاہیے کچھ کریں اور پھر محتاط الفاظ بولیں، مذاق نہ بن جائیں. یہ ان کے لیے مشورہ ہے ہمارا. ایک دوست کا بڑے یعنی وہ برخوردار ہیں ہمارے، اور بڑے میں نے تو ان سے کہا بھی تھا کہ بھئی نظریاتی طور پر تو ہمارا شجرہ نسب تیسری چوتھی پشت میں مل جاتا ہے جا کے، بالکل جمعیت کے رہے ہیں نوجوان، تو اب ان کو احساس کریں. وہ چلیں، میں موضوع ذکر میں نے ایک چھیڑا تھا شروع میں کہ دنیا بھر کی جیلوں میں جو قید پاکستانی ہیں ان کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں شام صاحب. یہ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی وزیر اعظم پاکستان کی GHQ میں. اس حوالے سے اب ISPR نے ان کی فوٹیج بھی ریلیز کی اور ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے. تو وہ فوٹیج آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر میں پہنچے GHQ اور ان کا استقبال کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام جو ان کے افسران ہیں وہاں GHQ میں ان سے ان کی ملاقات کرائی. پھر یہ شہداء کی جو یادگار ہے اس پر وزیر اعظم پہنچے اور انہوں نے پھول چڑھائے. اس کے بعد پھر اندر جا کر بریفنگ انہیں دی گئی مختلف امور کے حوالے سے. بہرحال سر، جو ریاست پاکستان کا مجموعی طور پر کردار ہے نا بیرون ملک قید پاکستانیوں کے حوالے سے، وہ کوئی زیادہ قابل فخر نہیں ہے. پہلی بات تو جو ریاست پاکستان ہے، جو یہاں پاکستانی شہری بس رہے ہیں نا ریاست کے اندر، ان کا کیا خیال کرتی ہے؟ کسی شہری کو شہری کے طور پر کوئی تحفظ حاصل نہیں. ہمیں اپنا کارڈ دینا پڑتا ہے، وزٹنگ کارڈ، روپ جمانے کے لیے، تب ہم کوئی کمیں کوئی پوچھتا ہے. ایک پاکستانی کے طور پر کہاں سنوائی ہوتی ہے؟ نہ ہسپتال میں، نہ عدالت میں، نہ دفتر میں. تو پہلے تو دیکھیے ایک پاکستانی جو ہے وہ قابل عزت ہے گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی. اگر کسی پر کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے، کوئی وائلیشن ہوتی، دیکھیے ایک تو ہے بہت ہی مکروہ، اگر کوئی شخص منشیات کی سمگلنگ میں پکڑا جاتا ہے اور وہ مکہ میں یا مدینہ میں جاتا ہے،
ایسے بدبخت کو تو یقیناً کڑی سزا ملنی چاہیے تو ملتی ہے نا، اور ان کو وہی سپرد کرنا چاہیے. بالکل کہ ملتی ہے. جو چھوٹی موٹے الزامات ہیں میں اسی جانب اس میں جب لوگ پکڑے جاتے ہیں کوئی ان کی خبر گیری تو کرے. یہی مسئلہ ہے نا کہ جو کونسلر ایکسیس ہے، جو ترجمان، جو ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں وہ اور دیگر معاملات، اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. اس وقت جی دنیا بھر میں جو یہ رپورٹ ہے ایک جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی، 9,000 سے زائد پاکستانی جو مختلف جیلوں میں قید ہیں. لیکن جو آج حکومت پاکستان نے سینٹ اجلاس میں جو فیکٹ اینڈ فگر دیے ہیں وہ خلیجی ممالک میں جو قید پاکستانی جی اس حوالے سے ہیں. وہ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال تک خلیجی ممالک کی جیلوں میں 6,450 پاکستانی قید ہیں. صرف سعودی عرب میں 2,970 پاکستانی مختلف جرائم کی پاداش میں قید ہیں. یو اے ای میں 2600 قید کی تعداد ہے. بھارت میں قید پاکستانیوں کی تعداد 594 ہے. اور اس اجلاس میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ کچھ پاکستانی شہری ایسے ہیں شامی صاحب جو سعودی عرب بھیک مانگنے بھی جاتے ہیں. نہیں بھیک مانگنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم ایک وقت آئے گا کہ تمہارے جو دولت مند ہیں وہ آرام کے لیے عمرہ کریں گے، وہاں جائیں گے. جو تاجر ہیں وہ بزنس کے لیے، اور جو فقیر ہیں وہ مانگنے کے لیے جائیں گے. پھر یہ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے. دیکھیے جو اگر کوئی وہاں جاتا ہے نادار ہے کچھ مانگ لیتا ہے تو وہ تو الگ بات ہے. مانگنا کوئی ایسی بات تو نہیں نا کہ آپ اس کو پکڑ کے جیل میں کو بند کر دیں. وہ فری میں چلا جاتا ہے سعودی عرب، فری میں جاتا ہے. نہیں فری میں نہیں جاتا، 1,00,000 لگاتا جاتا ہے پھر وہاں سے کماتا ہے. 1,00,000 جو ہے اس کا یہاں پہ مصرف کو کرے. اوہ بھائی دیہڑی لگائے. ایک بات یہ کہ جرم اتنا بڑا نہیں ہے اور وہاں تو سارے فقیر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو پہلو اور بیت اللہ کے اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو پہلو ہی اور ہے. ظاہر ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. یہی بات میں کہا. لیکن اگر لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے چھوٹے موٹے جرائم میں، کوئی ویزا زیادہ ٹھہر گیا، کوئی ویزے سے زیادہ ٹھہر گیا، اس کی ہماری ہر جگہ اب یہ چونکہ پہلے ایک بات سن لیں، ہر جگہ ہماری ایمبیسی پر لازم ہونا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی خبر گیری کرے جو چھوٹے موٹے جرائم میں پکڑے جائیں، ان کو وہاں سے رہا کروائے اور اپنے وطن بھجوائے. جو ہینیس کرائمز میں ہیں ان کو وہیں چھوڑ دے. اچھا اب یہ چونکہ ایرانی ان کا سر قلم ہونا چاہیے جو منشیات فروش. بالکل ٹھیک ہے، کوئی دو رائے نہیں اس میں. جو ایرانی وزیر خارجہ چونکہ آئے ہوئے ہیں تو ایران کے حوالے سے بھی نمبر سن لیں. 2017 تک، دسمبر 2017 تک 189 پاکستانی ایسے ہیں جو ایرانی جیلوں میں قید ہیں، اور 2015-2017 میں 6 پاکستانیوں کو سزائے موت دی گئی ہے. اب ہوا یہ کہ ایرانین گارڈین کونسل نے کچھ نرمی کی ہے منشیات کے قوانین میں، اور اس نرمی کی وجہ سے کئی پاکستانی ایسے جنہیں سخت سزا ملی ہے وہ اس نرمی سے مستفید ہو کر ان کی سزا نرم ہو سکتی ہے اگر کونسلیٹ ان کی ہیلپ کرے. پہلی ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے تو ان منشیات فروشوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے جو وہاں جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں کو بھی پلوٹ کرتے ہیں. بالکل نہیں ہونی چاہیے. ان کو تو کڑی سزا ملنی چاہیے. بالکل. ان کو تو ان کے حال پہ چھوڑیں. لیکن جن کو ایرانی قانون کے مطابق نرمی مل سکتی ہے اس سے تو مستفید ہونا چاہیے. نہیں درست ہے نا، مگر جرم کی نوعیت ہے یہ بھی آپ سمجھو، کوئی ہمدردی نہ کرے. بریک اپ لینی ہے مجھے. ٹھیک. لیکن چھوٹے موٹے جرائم ہیں، چھوٹی موٹی وائلیشن ہو گئی، لوگ پکڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اور یہ ہمارے سفارت خانے ان کو زنگ لگ چکا ہے. ایسے ہی ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈی پی او پاک پتن رضوان گوندل کی معطلی کا معاملہ شامی صاحب بالآخر سپریم کورٹ پاکستان نے خود نوٹس لے لیا. از خود نوٹس کل ہی کیس سماعت کے لیے مقرر کر لیا. کل ہی آئی جی پنجاب، آر پی او اور ڈی پی او جو سابقہ ہیں رضوان گوندل صاحب اور انکوائری آفیسر، ان چاروں کو کل ہی طلب کر لیا ذاتی حیثیت میں پیش. ڈی پی او تو وہاں مقرر ہو گئی نا خاتون. جی ڈی پی او کی کہانی یہ ہے کہ وہاں پہ ماریا محمود صاحبہ ایس ایس پی تھیں. یہ کراچی میں انویسٹیگیشن کی اور آپریشن کی بڑی یہ 35th کامن کی یعنی سی ایس ایس پاس کر کے آئی ہیں. تو یہ پنجاب میں یہ دوسری خاتون ڈی پی او ہوں گی. ان کے علاوہ ہمارا اطہر صاحبہ ہیں جو غالباً بہاولپور والی سائڈ پہ کہیں پوائنٹ ہیں، وہ بھی ڈی پی او ہیں. جی تو یہ ماریا محمود صاحبہ پاک پتن کی ڈی پی او. اب دیکھیے جو وہ تو ایسے تو پہلے ڈی پی او جو تھے وہ بھی مردانہ وار کام کر رہے تھے. اب دیکھیے یہ کیا کرتی ہیں ماشاءاللہ. بالکل اللہ تعالیٰ نہیں انویسٹیگیشن میں رہی ہیں، ٹھیک ہے میں رہی ہیں، اچھا پرفارم کریں گی. بہرحال یہ جو اب کل کیس لگا ہے جی، اور اس سے ہٹ کے رضوان گوندل صاحب نے جو تحقیقاتی کمیٹی بن گئی تھی یہاں پہ پنجاب میں، اس میں جو بیان دیا ہے وہ وہی بیان ہے جس بیان کے حوالے سے خبریں میڈیا میں چلی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سی ایم ہاؤس میں آر پی او سے میری تکرار ہوئی، غیر متعلقہ ایک شخص وہاں مجھ سے سوال کرتا رہا اور بار بار ڈیرے پر جا کر معافی مانگنے کا کہا گیا. یہ رضوان گوندل صاحب نے ریٹن جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی ہے تحقیقاتی. اب سپریم کورٹ نے کیونکہ نوٹس لے لیا ہے تو وہاں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اور یہ سپریم کورٹ کا بڑا اچھا نوٹس لیا ہے اس لیے کہ
प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पुलिस ठीक। अफसरों को भी, सिविल अफसरों को भी अगर इसी तरीके से आप जाती मुलाजिम बना लेंगे फिर काम कैसे चलेगा। और चीफ जस्टिस साहब तो इस बात पर भी भरम है कि भाई ये जो ऑरेंज ट्रेन है ये जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। कब चलेगी? तो वो अभी वो शहजाद शामी साहब ने मैसेज भेजा है कि हुजूर कमोबेश 1 साल 1.5 साल तो ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे की नजर वहाँ पे वो अड़ गया था मामला, अड़ गया। तो अब अगले साल है जी, 11 माह बाद तकरीबन ये पहली ट्रेन चलेगी जो वहाँ पे इंजीनियर्स ने बताया है। और चीफ साहब ने ये भी फरमाया कि कुछ गैर मेयारी काम की शिकायत भी है, वज़ीर आला पंजाब को बुला लेते हैं, अपने जहाज़ पर आ जाएं। ये उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने वहाँ इस्लामाबाद में तो चीफ जस्टिस साहब तो अब रिटायर हो जाएंगे, नए साल का आएगा जब तो खोसा साहब होंगे फिर, अल्लाह करे कि वो भी इसी शद्दोमत के साथ ये ऑरेंज ट्रेन को चलवाएं। अच्छा सर, वो सदारती इंतखाब का जिक्र शुरू में किया था, बीच में बात रह गई। अब वो किसी ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए सिवाय कवरिंग कैंडिडेट जो अमीर मुकाम है, तीनों के दरमियान मुकाबले। लेकिन खुर्शीद साहब ने कल बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि ये फवाद चौधरी साहब ने तजवीज़ किया था। उन्होंने हैरानी का इजहार किया जवाब में। भाई अगर फर्ज कीजिए फवाद चौधरी साहब उनके हलीफ हैं, कोई उनके साथ कोई उनकी एग्रीमेंट था, अलायंस तो वो इधर कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। दूसरा सवाल ये है कि अगर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एतजाज़ हसन का नाम आप कर दें तो फिर उन्होंने आरिफ अलवी क्यों खड़ा कर दिया? नहीं तो फिर तो बड़ा अच्छा किया ना उन्होंने कि अगर उन्होंने नाम पेश किया, वो चाहते थे कि दो उम्मीदवार हों मुस्लिम लीग में, उसमें फूट पड़ गए, वो पड़ गई, अल्लाह खैर तो अल्लाह। तो फवाद चौधरी साहब को तो जहानत की दाद देनी चाहिए और जो खुर्शीद शाह साहब को उनका अपना सर पीट लेना चाहिए, इसलिए कि अब तो पक्का काम हो गया ना। ठीक है, आंखें बंद हो जाती हैं लोगों की, अपने आप को धोखा देते हैं या दूसरों को धोखा देते हैं। और भाई 2 उम्मीदवार जब सामने होंगे तो अलवी साहब तो जिंदाबाद, अलवी साहब तो वैसे शायद एक होता तो तब भी जीत जाते, मगर अब तो एक यकीनी हो गई है उनकी फतह। अब सवाल ये है कि नंबर 2 और नंबर 3 पर कौन आएगा? हाँ, उससे क्या हासिल होगा? उससे पता चलेगा किसकी स्ट्रेंथ है, किसने नहीं तो नंबर 2 तो आएंगे मौलाना फजलुर रहमान। देखते हैं अब देखिएगा। चले, अच्छा प्रोग्राम खत्म होना है, लेकिन चूंकि आपने ये नंबर 3 पे आएंगे हमारे एतजाज़ बज़ाहिर तो नंबर गेम में यही लगता है। अच्छा, चूंकि आपने गुफ्तगू में वो माइक पॉम्पियो की कॉल का भी जिक्र कर लिया, तो आज तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैज साहब ने कहा कि जी इस वाक़े पर अब कोई बात नहीं होगी। ये जो हमारे हैं ना शाह महमूद कुरैशी साहब, ये इतने बड़े आखिर पहले भी वज़ीर खारजा रह चुके हैं, अब भी वो बड़े हर वक्त बड़े मुदब्बराना तरीके से पोस्ट करते हैं। और भाई उनको क्या ज़रूरत थी इसरार करने की, उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट भेज दिया। एक अंग्रेजी अखबार ने क्या ट्रांसक्रिप्ट भेज दिया। हाँ जी बिल्कुल, बल्कि कहते जारी कर दिया है। चले, अभी खुर्शीद कसूरी साहब से मेरी बात हो रही थी, तो देखिए क्या हाथ में आया। रब्बानी साहब और शरीर रहमान ने आज सेनेट में खासा इस मामले पे, तो कोई इनको खुदा खौफी करनी चाहिए, क्यों अपने आप को धोखा देते हैं, क्यों हमें जनाब बरगलाते हैं। चले ठीक है, प्रोग्राम वक्त खत्म होता है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।